کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ جو بچی پی جی سی والی بچی جو ہے وہ میری بیٹی، حالانکہ وہ کچھ اور معاملہ تھا۔ پی ٹی آئی یہ کلٹ پیدا کر رھی ہے، پھر وہ کبھی قاضی فائز صاحب پر حملہ کرواتی ہے، کبھی نواز شریف پر حملہ کرواتی ہے۔ وہ جو لوگ ہیں جو بہکائے گئے ہیں، جن کو آصف غفور نے بنایا یا جنہوں نے بھی بنایا، ان لوگوں کے پاس، ان بچوں کے پاس آپ جائیں، ان کو کہیں کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو کہا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ جڑیں پکڑ رہا ہے۔ اور کیوں یہ سیاسی استحکام جڑیں پکڑ رہا ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ اور سکون کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ اب فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہی ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ترمیم ہو رہی ہے، اور سیاسی استحکام کو متاثر کرنے والے یا ملک میں انتشار پھیلانے والے عناصر جو ہیں وہ ناکام کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے، تفصیل کے ساتھ میں اس پر بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ اور پچھلے ویلاگ میں نے گفتگو کی تھی، یہ جو نیا ترمیمی آرڈیننس انسداد دہشت گردی کے قانون میں لایا جا رہا ہے، ترمیم لائی جا رہی ہے، آرڈیننس نہیں، ترمیم لائی جا رہی ہے، تو اس پر میں نے کچھ باتیں گزشتہ ویلاگ میں کی تھیں، اور کافی ساری باتیں تھیں جو میں نے کرنی تھی، اور وہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں کافی سارے موضوعات میں نے لے لیے تھے، تو اس پر ڈیٹیل سے میں بات اس طرح نہیں کر سکا تھا۔ تو کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں، یا اس ترمیم جو رپورٹ ہو رہی ہے اس کو نافذ ہونے کے بعد، یعنی قانون بننے کے بعد اس کے لانگ ٹرم اثرات کیا ہوں گے نیگیٹو، میں وہ آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں۔ اور ججوں کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کی جا رہی ہے، اور بل جو ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے۔ اب سینٹ اس کو منظور کرے گا، اور اس کے بعد یہ بل جو ہے قومی اسمبلی میں آئے گا، اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اب جو سپریم کورٹ ہے وہ 25 ارکان پر مشتمل ہو جائے گی، یعنی 8 ارکان کا، یعنی 8 جج صاحبان کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کرائٹیریا کیا ہوگا ان ججوں کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا سوچ کر یہ کیا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے۔ صرف میں نہ مانوں والا معاملہ ہے، یا واقعتاً یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پر، یہ جو ججوں کی تعداد بڑھانا ہے، عدلیہ کی آزادی پر وار ہوگا۔ لیکن میں آغاز کروں گا ایک خاتون سے، وہ خاتون جنہوں نے اپنے آپ کو پنجاب کالج میں ایک جھوٹ جو گھڑا گیا تھا، ایک فساد برپا کرنے کے لیے ایک افواہ پھیلائی گئی تھی، اور پھر اس افواہ کے اوپر فساد برپا بھی ہوا، بچے نکل آئے سڑکوں پر۔ پنجاب کالج جو ہے گروپ آف کالجز پی جی سی، اس کے کیمپسز جلائے گئے، کیا پنڈی، کیا سرگودا، کیا فیصل آباد، کیا لاہور، کسی بھی شہر میں جہاں ان کے کیمپسز تھے وہ محفوظ نہیں تھے، بلوا پھوٹ پڑا ہوا تھا۔ لیکن بڑا خوبصورت انداز میں اس کو ڈیل کیا گیا، اور بلوا بھی رک گیا، اور بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یار ہم غلطی کر بیٹھے۔ تو اس میں خاتون تھی جنہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کون ہے وہ بچی، وہ مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد، جس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ بچی تو سرے سے واقعے کا وجود ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہ خاتون آ گئی تھی، وہ ٹک ٹاکر تھی، انہوں نے کہا کہ جی میری بچی تھی، میں ہوں، میں نے اپنی بچی کو ایسی حالت میں اسپتال داخل کرا، یہ کیا وہ کیا۔ تو ظاہر ہے وہ پتہ تھا سب کو کہ وہ ٹک ٹاکر ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیوز بھی آ گئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد آج ان کا جسمانی ریمانڈ پولیس نے لے لیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ بلکہ سائبر کرائم کے تحت، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ ہے، ایف آئی اے نے ان کا ریمانڈ لے لیا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے نا، پروپیگنڈا کے اوپر پروپیگنڈا۔ کچھ دن پہلے سندھ میں، کراچی میں رواداری مارچ ہوا تھا ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے خلاف، اس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا۔ اس میں پولیس نے وہ جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو گرفتار کیا تھا، جس میں خواتین بھی تھیں۔ تو ایک خاتون جس کو گرفتار کیا جا رہا تھا، یہاں پر پھر یہ سوشل میڈیا پر دوبارہ اس پر بھونچال کھڑا کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ جو بچی پی جی سی والی بچی جو ہے وہ میری بیٹی ہے، حالانکہ وہ کچھ اور معاملہ تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا اور اس پر ڈیلیبریٹلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دوست ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو بڑی کوشش کی جاتی ہے سمجھانے کی کہ یار اس طرح جو کچھ ٹویٹر پر یا ایکس پر یا فیس بک پر یا یوٹیوب پر آتا ہے وہ سب سچ نہیں ہوتا، ذرا دیکھ بھال لیا کریں۔ لیکن بہرحال راٹی یہی کہ نہیں، جو تو کراچی سے گرفتار ہوئی ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئی تھی۔ بیٹھک میں نے جو گفتگو ہو رہی تھی دوستوں کے ساتھ کہ یہ جو فساد برپا ہو جاتا ہے، یہ جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے، یا جھوٹ کے پیچھے جو قوم چل پڑتی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ جو پی جی سی والا معاملہ تھا نا، یہ اس کو مثال بنانا چاہیے تھا
ہمارے سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ پی ٹی آئی یہ کلٹ پیدا کر رہی ہے. پھر وہ کبھی قاضی فائز صاحب پر حملہ کرواتی ہے، کبھی نواز شریف پر حملہ کرواتی ہے. کوئی بھی سیاسی مخالف جو ہے وہ ان کی شرپسندی سے، یہ سیاست نہیں ہے، احتجاج نہیں، مظاہرہ نہیں، شرپسندی ہے، اس سے محفوظ نہیں ہے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس کو ایگزامپل بنانا چاہیے تھا پی ڈی سی کے معاملے کو، اور پھر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان بچوں کے پاس جاتی کہ بیٹا دیکھو، بچوں بیٹیوں دیکھو، آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ایک جھوٹ کے پیچھے کیا، تو اسی طرح روزانہ آپ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو آپ ایک چیز جو ہمارے متعلق یا کسی کے بھی متعلق آپ کے سامنے آتی ہے، اس کی تصدیق کرنے کے بعد آپ کا جو دل کرے، آپ کا جو من کرے آپ وہ کریں، آپ کی جو سوچ کرے وہ آپ کریں، لیکن جھوٹ کے پیچھے مت جائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ نہ پی جی سی کے بچوں کے پاس کوئی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ گئی. مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وہ جا سکتی ہیں، بچوں کو کسی جگہ اکٹھا کریں، ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، ہم بطور حکومت، بطور ریاست، بطور بڑے، ہم نے آپ کا مستقبل دیکھنا ہے، لہٰذا آپ کے خلاف ہم وہ ایکشن نہیں لینے جا رہے جو ایکشن برطانیہ میں لیے گئے تھے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح ایک سیاست نہیں بلکہ شرپسندی کے لیے استعمال کیا گیا. بلاول بھٹو جا سکتے ہیں، وہ جائیں، اگر بتائیں کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ ایندھن بنایا جا رہا ہے آپ کو کسی کے شرپسندانہ عزائم کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے، تو آپ مت کریں ایسا. تو جو ایک تو ہے نا علاج قانون پر عمل کر کے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو لوگ ہیں جو بہکائے گئے ہیں، جن کو آصف غفور نے بنایا یا جنہوں نے بھی بنایا، ان لوگوں کے پاس، ان بچوں کے پاس آپ جائیں، ان کو کہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ پولیٹکس ہے، یہ حقیقت ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ کی بات ایک بار نظر انداز کریں گے، دوسری بار کریں گے، تیسری بار کریں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے لوگ بڑی تعداد میں بنائے گئے ہیں، اب لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا، کہ میں نام نہیں لے رہا، جو جھوٹ بیچتے ہیں ان کے ملینز میں ان کے ولاگس بھی دیکھے جاتے ہیں، اور وہ اگر کوئی ایکس پر کوئی ایسی پوسٹ ڈالتے ہیں تو وہ بھی ملینز میں دیکھی جاتی ہے، ان کی فالوئنگ ہے، وہ سپر ہیرو بنے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی مثال ہے، کیونکہ یہ دنوں میں لوگوں کو اور بچوں کو بھی سمجھ آ گیا، کیونکہ وہی بچے ہم کالج میں جا رہے ہیں، جس کالج کو توڑ رہے تھے اسی کالج میں وہ جا رہے ہیں بچے، تو ان کے پاس جا کر ان کو سمجھانا، ان کو کہنا کہ بیٹا یہ غلط کیا تھا آپ لوگوں نے، اب آئندہ کم از کم مت کرنا، تو یہ چیز ٹریول کرے گی. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے یہ کہ وہ بچوں کو اس کلٹ سے محفوظ بنائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جی عدالت بنا دی، نیا قانون بنا دیا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو خاتون گرفتار ہو گئی ہیں، ریمانڈ پر ہیں، اور باقی بھی کردار اس میں گرفتار ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کی کاؤنسلنگ ضروری ہے. ان کے لیے یہ اسپیس ہونی چاہیے کہ ان کو ذرا سمجھایا جائے کہ بیٹا آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرو، لیکن اس کے پیچھے اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ کے پیچھے مت جاؤ، پروپیگنڈا کے پیچھے مت جاؤ، انتشار کے پیچھے مت جاؤ، توڑ پھوڑ کے پیچھے مت جاؤ. اچھا جی، اب کیونکہ تحریک انصاف اپنی سیاسی تنزلی کی طرف سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی نے جتنے ٹارگٹس رکھے ایک بھی اچیو نہیں کیا، ایک بھی. اور میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد سے لے کے اب تک، یعنی آخری ٹارگٹ تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا، 26ویں آئینی ترمیم روکنا، تو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، یہی آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے، منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نیگیٹو پولیٹکس اس کی نظر ہو گئے، ان کی شرپسندی کی نظر ہو گئے. وہ بہت اچھے جج ہیں، چیف جسٹس بن کے وہ بہت اچھا کام کر سکتے تھے. یہی آفریدی صاحب کے لیے کہا جاتا ہے وہ زیادہ ان سے کلیئر مائنڈیڈ ہے آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کے متعلق، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا ٹارگٹ تھا، اچیو نہیں کر سکی. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم، جس میں پہلے تو چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ارکان تھے، آرڈیننس آ گیا، آرڈیننس کے بعد ظاہر اس کو قانون بننا تھا، تو وہ پیش کر دیا گیا سینٹ میں، اور سینٹ کی اس میں قائمہ کمیٹی میں، بلکہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا. تو وہ سینٹ میں پیش کر دیا، سینٹ کے اجلاس میں اس کو پیش کر دیا گیا، اور اس میں اب وہی جو صدارتی آرڈیننس تھا کہ چیف جسٹس، ایک سینئر موسٹ جج اور ایک چیف جسٹس کے نامزد کردہ جج اس کے رکن ہوں گے، اور کچھ اور چھوٹی موٹی اس میں ترمیمیں جو کی گئی ہیں، تو وہ آرڈیننس کے ذریعے، تو اس کو پراپر اس کی منظوری کے لیے وہ سینٹ میں پیش ہو گیا. لیکن اس سے بڑا وہ ہے ججز کی تعداد میں اضافہ. اب پھر پی ٹی آئی اس کو پرپیٹ رہی ہے. آج سینٹ کے جو قائمہ کمیٹی میں جس کی چیئر کر رہے تھے
پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب، اس میں وہ بل پیش کیا گیا اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے کہ 5 ارکان نے، 7 ارکان تھے تو 5 ارکان نے اس بل کو منظوری دی ہے، اور 2 ارکان جو ہیں، ایک پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب، وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے، اب یہ بار بار ہم ان کو یاد کرائیں گے کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اپنی پارٹی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب کو دل سے قبول کر چکی ہوئی ہے، لیکن ہم 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس کام کے لیے لائی گئی، جس تقرر کے لیے لائی گئی، بڑے تقرر کے لیے، چیف جسٹس صاحب یا منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روک کر کسی اور کو چیف جسٹس بنانے کے لیے، تو وہ جو چیف جسٹس بن گئے وہ قبول ہے، آئینی ترمیم قبول نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آئینی ترمیم آپ مسترد کروائیں گے تو چیف جسٹس صاحب تو پھر وہ نہیں رہیں گے، پھر تو مطلب، اور چیلنج بھی کیا ہوا ہے جناب عدالت میں۔ تو اس میں جو بڑی لڑائی ہے ان کی، اس میں ان کو بدترین شکست ہوئی، اس لیے میں نے کہا کہ تنزلی کی طرف پی ٹی آئی جا رہی ہے۔ اب وہ نئی تحریک چلائیں گے، جی کل پرسوں اعلان ہونا تھا، نہیں ہوا، اب وہ مراد سعید صاحب نے کو نیا کوئی کٹا کھول لیا 3-4 ماہ کا، اگلے ولاگ میں اس پر آپ سے بات کروں گا، کافی ساری اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک اور پارلیمنٹ ایک اور ترمیم کرنے جا رہی ہے، اور وہ ترمیم جیسے میں نے کہا کہ ججوں کی تعداد 25 کرنا، تو اس میں حامد خان صاحب نے اور کامران مرتضیٰ جو جے یو آئی کے ہیں، انہوں نے کی مخالفت اس ترمیم کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جی جج جو ہوں گے وہ جو لگائے جائیں گے، وہ ایکسپرٹیز ہوں گی ان کی، وہ یہ ہے کہ ججز سائبر کرائم کے علاوہ ماحولیات، بین الاقوامی تجارت، بین الاقوامی معاہدوں سے متعلق جو قوانین ہیں ان پر عبور رکھیں گے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے سائبر کرائم کی، کہ ہمارے عام جج جو ہیں، جو کرمنل ایشوز کو دیکھتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ جناب یہ جو 9 مئی ہوا تھا، ان کے سامنے مقدمہ رکھا جائے کہ 9 مئی ہوا تھا، اس میں عمران خان کی انوالومنٹ ہے۔ تو عمران خان کہے گا جی میں تو جیل میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ جو سائبر کرائم ایکسپرٹیز ہوگی وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی عمران خان کا جو نیٹ ورک تھا، یا کوئی بھی مجرم، کوئی بھی ملزم جو موقع پر موجود نہیں تھا لیکن وہ واٹس ایپ پر ہدایت دے رہا تھا، ان کا جو اپنا سی ڈی آر میچ کر جاتی ہے ایشوز کے ساتھ، وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے، کس کے ساتھ نہیں تھے، کس طرح ٹویٹر پر، کس طرح یوٹیوب پر، یا کسی اور جو مینز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے لوگوں کو پرووک کیا گیا، لوگوں کو اکسایا گیا، تو وہ پھر وہ جج دیکھے گا جو سائبر کرائم کا ایکسپرٹ ہوگا۔ بین الاقوامی تجارت اور بین الاقوامی معاہدوں کے قوانین سے متعلق اگر کوئی جج ایکسپرٹ ہوگا تو وہ ریکارڈنگ جیسے فیصلے نہیں دے گا، وہ کارکے جیسے فیصلے نہیں دے گا، جو افتخار چودھری صاحب وارداتیں ڈال گئے نا، وہ پھر وہ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یار یہ اگر ہم نے، ہمارے ملک نے، ہماری ریاست نے ایک معاہدہ کیا ہے تو عدالت اس معاہدے میں اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتی، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ ایک پراپر، اور پھر ماحولیات، کہ جی ماحولیات تو ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ لاہور، پنجاب تباہ ہو رہا ہے اس وقت، پنجاب رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مطلب اگر فرض کر لیں کہ کسی فیکٹری جو دھواں چھوڑ رہی ہے، یا اس کے اندر ٹائر جلائے جا رہے ہیں ایندھن کے لیے، اور وہ گندا دھواں چھوڑ رہی ہے، اور اس فیکٹری کو اگر سیل کر لیں، وہ عدالت جائے گا اور عدالت سے جا کر وہ اسٹے لے آئے گا، کھلوا دے گا اپنا دروازہ دوبارہ۔ یہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے ججز کو فوری طور پر، جو سپریم کورٹ میں جو جب مزید 8 جج لگائے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ کرائٹیریا رکھا جا رہا ہے کہ جناب یہ جج صاحبان جو ہیں وہ ہوں گے، اس طرح کے ایکسپرٹ جج صاحبان ہوں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آئینی بینچ بنے گی، آئینی بینچ میں جو اسٹرینتھ چلی جائے گی ادھر، تو ادھر جو ہے وہ اپنا جو عدالت ہے سپریم کورٹ کی دیگر جو بینچز ہوں گی، وہ دیگر معاملات جو ہیں سائلین کے جو ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھیں گی، ان کے مقدمات کو وہ دیکھیں گی، اور آئینی بینچ جو ہے وہ آئینی معاملات دیکھے گی۔ اب میں بات کر رہا ہوں وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، وزیر داخلہ نے پیش کیا، اس میں باقی گزارشات کر چکا ہوں، لیکن ایک اور چیز جو میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ الٹرنیٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات جو سویلین ادارے ہیں ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ کراچی میں آپ دیکھ لیں رینجرز ہے، پولیس اسٹرینتھن نہیں ہو پا رہی، بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں سویلین سیٹ اپ نہیں بن پا رہا۔ اس لیے اگر ہم نے پولیس کو اسٹرانگ کرنے کے بجائے ہم کچھ اختیارات فوج کے حوالے کریں گے، چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات ہوں یا دوسرے ہوں، تو پھر پولیس کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی، اور پھر ہر کام اگر فوج نہیں کرنا تو پھر وہ آ کر کہیں گے عزیز ہم وطنوں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ پولیس کو اسٹرینتھن کرے، ایف آئی اے کو مزید اسٹرانگ کرے۔ وہ جو ایف آئی اے کا نیا ادارہ بننا تھا سائبر کرائم کا، وہ روک دیا گیا، اس پر کام کیا جائے، بجائے اس کے
کہ سارے کام فوج سے لیے جائیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس سے سسٹم کا نقصان ہوگا، اور ہم ماضی میں اس کا نقصان اٹھا بھی چکے ہوئے ہیں۔ لہذا ذرا ہوش و حواس میں رہ کر قانون سازی کرنی چاہیے۔ جب قانون بن جائے گا تو ظاہر اس پر عمل تو ہوگا، لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ویسے ہی لاپتہ کیا جاتا ہے تو فوج جو ہے وہ یا ایجنسیاں ہیں وہ پابند ہوں گی کہ جی بتانے کو عدالتوں کو کہ جی یہ بندہ ہمارے پاس ہے، 3 ماہ کے لیے ہم نے اس کو اپنے پاس رکھ دیا ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ جن کو نہ بتانا ہو ان کا ذکر ہی کبھی نہ کریں، تسلیم ہی نہ کریں کہ یہ ان کے پاس بھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔